اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے اللہ آسانی پیدا فرما اور مشکل سے بچا لے اور اس کام کو خیر کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ سجدہ۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 15 سے لیا گیا ہے اور یہ سورہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کی ڈسکشن ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک قرآن کی حقانیت اور اس کو نازل کرنے کا مقصد واضح کیا گیا کہ اللہ نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ پھر آیت 4 سے 9 تک کائنات کی تخلیق اور انسان کی پیدائش میں توحید کے دلائل دیے گئے، یعنی زمین و آسمان کا یہ جو سارا نظام ہے اور انسان کی تخلیق اور بناوٹ، ہر چیز اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ مسلسل اس کے سسٹم کو چلا رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اسی نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن بہت کم لوگ ان صلاحیتوں کو پازیٹیولی استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت 10 سے 14 تک موت کی اٹل حقیقت کی وضاحت ہے کہ اللہ نے موت کے فرشتے کو ہر انسان پر مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس کے وقت کے مطابق اس کی جان اور روح قبض کر لیتا ہے۔ اور پھر کافروں کے انکار آخرت کا انجام واضح کیا گیا، جس میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر کافروں کی حالت اور التجاؤں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے 22 تک مومنوں کے اوصاف اور انجام بتائے گئے، اور ایز اے کمپیریزن کافروں کے حالات بھی مینشن کیے گئے۔ آیت 23 سے 26 تک تورات اور بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے احوال ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، اسی طرح اگر مسلمان قرآن کو قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی سرفرازی سے نوازے گا۔ پھر آیت 27 میں زمین اور پانی کی مثال پیش کی گئی کہ کس طرح اللہ سوکھی زمین کو پانی کے ساتھ زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے پھر نباتات اگتی ہیں جن سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں ایک قسم کا اشارہ ہے کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے ہدایت کا پانی بہا دیا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں کی زمینیں اس پانی سے سیراب ہوئی ہیں وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے دل بنجر زمین جیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 28 سے 30 تک آخرت کے متعلق کافروں کا سوال اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو انہیں بتا دیں کہ جس دن وہ آئے گی اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یعنی وہ کافروں کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اعراض اور اللہ کے حکم کے انتظار کی تاکید کی گئی۔ یہ ہمارا سورہ سجدہ کا خلاصہ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔